بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے انگلینڈ کی سفری پابندیوں کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ یورپ کی موجودہ صورتحال پہ۔ اہم یورپی ملک کی طرف سے امیگریشن کے بارے میں ایک اہم اعلان کیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پاروں اور ایرتے والوں کے لیے ایک خاص اہم صوبے نے ایک بہت اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے انگلینڈ کی حکومت کی طرف سے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں انگلینڈ کی سفری پابندیوں کے بارے میں۔ جو وزیر صحت ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس کچھ اس طرح تھی کہ وہ کافی زیادہ ہچکچائے اور کافی زیادہ کویشچنز کے جواب نہیں دے پائے۔ اصل میں ان کی کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو سیٹسفائی بھی کیا جائے، لیکن جن جگہوں پہ وہ بالکل 100% سیکیور نہیں تھے، وہاں پہ انہوں نے جوابات بھی کمپلیٹ نہیں دیے۔ خاص طور پہ اس چیز کا جواب وہ دینے میں ناکام رہے کہ ریڈ لسٹ میں جو ممالک ہیں وہ کب نکلیں گے 100%، یعنی کہ تمام کے تمام ممالک۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ تمام سچویشن ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے ملک کی صورتحال پہ اور دوسرے ملکوں کی صورتحال پہ۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 3 طرح کی کیٹاگری انگلینڈ نے بنائی ہیں، جس میں ریڈ لسٹ کنٹریز ہیں، یلو جس کو امبر کا بھی نام دیا گیا ہے لسٹ کنٹریز ہیں، اور گرین لسٹ کنٹریز ہیں۔ سب سے پہلے تو ریڈ لسٹ کنٹری کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 10 دن آپ کو ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے، اس میں آپ نے تمام ایکسپینسز خود پے کرنے ہوتے ہیں، جس میں ویکسین، کھانا پینا سب کو ڈال کے 2000 پاؤنڈ 2500 پاؤنڈ ویری کرتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کتنی مرتبہ ہوتے ہیں، کیا سچویشن ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کم از کم 2000 پاؤنڈ کا خرچہ آپ کا آ جاتا ہے پر پرسن۔ اس کے بعد امبر لسٹ کنٹریز تھی، تقریباً تمام یورپ کو انہوں نے یلو لسٹ میں ڈالا ہوا تھا کہ جو وہاں پہ جائے گا یا وہاں سے آئے گا یا برٹش نیشنل کوئی جاتا ہے یورپی یونین کے کسی ملک میں، تو وہاں سے جب وہ انگلینڈ میں واپس آئے گا تو اس کو 10 دن کے لیے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا، اور وہ بار بار ٹیسٹ کروائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آزاد گھوم پھر سکتا ہے۔ تو یہ تھا یلو کنٹری۔ اب گرین لسٹ کنٹریز وہ تھی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جیسے نارمل ہوتا ہے ویسے جا آ سکتے تھے۔ ریڈ لسٹ میں تقریباً 50 ممالک تھے، باقی یلو کنٹریز میں یورپی یونین کے ممالک تھے اور چند ایک دوسرے ممالک تھے جس میں ترکی وغیرہ ہے۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو یلو کنٹریز ہیں ان میں سے چند ایک کنٹری کو نکال دیا، یعنی کہ گرین لسٹ میں ڈال دیا ہے، جس میں فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، پرتگال ہے، یونان ہے، امریکہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی پابندی نہیں ہے۔ اب ان ممالک میں اگر کہ جاتے آتے ہیں تو ان کو 10 دن کے لیے اپنے گھر میں نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ بلا شبہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے، کیونکہ 30 جون قریب آ چکا ہے۔ جو لوگ اب یہاں سے موو ہونا چاہتے ہیں فرانس، اٹلی، اسپین، پرتگال سے، وہ موو ہو سکتے ہیں۔ اس میں یونان بھی شامل ہے، موو ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اب جو ریڈ لسٹ کنٹریز ہیں اس میں سے انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ 19 جولائی تک ہم بہت ساری ریڈ کنٹریز کو نکال دیں گے، یعنی کہ سچویشن جس طرح بہتر ہو رہی ہے دنیا میں، اگر اسی طرح بہتری کی طرف جاتی رہی تو وہ ان کو نکال دیں گے ریڈ لسٹ کنٹری سے۔ اس کے بعد یورپ کی موجودہ صورتحال کافی سازگار ہے، کافی بہتر ہے۔ کافی ملکوں میں جو ہے وہ معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ گرین پاسپورٹ کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، لوگوں کو بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اب سفر کرنے کے لیے لازمی قرار دے دیے جائیں گے۔ ان قریب یورپ نے تو آلریڈی جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا، ان قریب دنیا کے دوسرے ممالک جس میں ایشین ممالک ہماری کنٹریز بھی شامل ہیں، وہاں پہ بھی یہ لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ ایون اب ایئر لائنز بھی آپ کو سفر کے لیے ٹکٹ نہیں دیں گی جب تک آپ نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کروایا ہوگا۔ اس وجہ سے 2 ڈوز جو ہے وہ لازمی ہے آنے والے فیوچر میں، اگر آپ ایئر پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یورپ میں اس وقت اوور آل کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ سازگار ہے اور بہت بہتری ہو رہی ہے۔ یہاں تک اسپین کی بات ہے، اسپین میں جو انڈین وائرس میڈرڈ میں نکلا ہے، اس پہ جو محکمہ صحت ہے وہ کافی زیادہ توجہ کے ساتھ انہوں نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی طرف انہوں نے توجہ دی ہے اور ان ایریاز کو بلاک کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا
اور آنے والے وقت میں مزید بہتری آئے گی۔ اب اہم یورپی ملک کا امیگریشن کھولنے کے بارے میں اعلان۔ ایک حیران کن نئی اعداد و شمار سامنے آیا ہے۔ پہلے دنیا میں 3 سے 4 ممالک ایسے تھے جن کا برتھ ریٹ بہت تیزی کے ساتھ گر رہا تھا۔ جاپان دنیا میں ہمیشہ ہی نمبر 1 پہ رہا ہے، جو کہ بہت تیزی کے ساتھ جن کی پاپولیشن گر رہی ہے۔ اس کے بعد ساؤتھ کوریا بھی ایسا ملک ہے جس کی پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہے۔ اس کے بعد اٹلی، اسپین، اس طرح کے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہے۔ لیکن اب اٹلی، اسپین میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان ملکوں میں امیگرینٹ بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ یہ افریقن سائڈ پہ آتا ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ انٹری ہے امیگرینٹس کی، جس کی وجہ سے یہاں پہ ان کو اتنا زیادہ خطرہ لاحق نہیں رہا اور مستقبل میں نہیں رہے گا۔ لیکن وہ ممالک یہاں پہ امیگرینٹ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جاتے، وہاں پہ اب وہ ممالک جو ہے وہ اب جاپان اور ساؤتھ کوریا کے بعد خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہو رہے ہیں، جہاں کی پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہے۔ اسی طرح ایک ملک ہے جو کہ ویسے تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آتا ہے اور یورپی یونین کا شنجن اسٹیٹ کا ایک اہم ملک ہے اور اسکینڈینیوین کا ایک اہم ملک ہے، وہاں پہ بھی اب یہی سچویشن ہے، برتھ ریٹ بہت تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ اس کا نام ہے فن لینڈ۔ فن لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ عنقریب امیگریشن اوپن کرے گا اور لوگوں کو، امیگرینٹ کو لیگل کرنے کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کی پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہے۔ اس کو تقریباً ہزاروں کے حساب سے ہر سال لوگوں کی ضرورت ہے، کئی سالوں تک، کیونکہ اس کی پاپولیشن بھی گر رہی ہے اور اب وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ، یعنی کہ جاپان کے بعد سب سے زیادہ گرنے والی شرح پیدائش میں آ چکا ہے۔ اگر یہ دنیا کے سروے میں دیکھا جائے تو اس کو ایک اور بھی بہت اچھا اعزاز حاصل ہے، وہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش رہنے والی قوموں میں جو ملک پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ فن لینڈ کے لوگ ہیں، تو ان کو دنیا میں سب سے زیادہ ہیپیسٹ کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ اس طرح کے خطرات سامنے آ رہے ہیں۔ اب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ عنقریب یہ امیگریشن کا جو ہے وہ اعلان کریں گے اور عام امیگرینٹ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی تک ان کی طرف سے جاری نہیں کی گئی، لیکن مزید بہت جلدی جاری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پارو اور ایریتے والوں کے لیے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے۔ ایک اہم صوبے کے اہم شہر نے اعلان کیا ہے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہماری کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ اردو اور ہندی بولنے والے، وہ ہے پارو اور ایریتے۔ پارو اور ایریتے والوں کے لیے اجنتا منتو دی بارسلونا نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ جو پارو اور ایریتے ہیں ان کے لیے 1000 جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کے لینگویج کورسز فری لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دنیا کے بہت ساری لینگویج، تقریباً تمام لینگویجز جو ہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس جا کے جنتا منتو دی بارسلونا کا ہیلپ لائن نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، جو کہ 010 ہے۔ وہاں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں، ان کو کال کرتے ہیں، تو وہ آپ کو تمام معلومات دے دیں گے۔ اگر آپ جنتا منتو دی بارسلونا کی ویب سائٹ پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ساری معلومات مل جائے گی۔ میں اس ویڈیو کے نیچے لنک اس کا دے سکتا تھا، لیکن اس سے بھی اہم خبر نیکسٹ نیوز تھی جس کا لنک دینا زیادہ ضروری تھا۔ ویسے تو آج کی تمام نیوز ہی بہت اہم ہے۔ بہرحال اگر آپ میں سے کوئی شخص کو لنک چاہیے ہو اس نیوز کا جس میں یورپی ملک کا امیگریشن کھولنے کا اعلان اور یہ بارسلونا کی جو لینگویج کورسز ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو لنک چاہیے ہو، اور نیکسٹ جو ہے اس کا تو لنک میں دے دوں گا نیچے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں وہاں پہ بھی آپ کو لنک ان کا پرووائڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے ایک اور اہم اعلان۔ یہ اعلان ہے، حکومت نے ایک مرتبہ پھر کچھ ہیلپ لائن دی ہیں جہاں پہ آپ ٹیلی فون کر کے ان کے ساتھ رابطہ کر کے، ان کو ای میل کر کے ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ وہ بار بار ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ جو یورپین ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ رہیں، اور ان کا جو وہاں پہ پہنچے ہیں یا جو پہنچنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کریں، اور اگر ان کے کیس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ان کو بتائیں تو وہ مسئلہ حل کریں۔ تو اس سلسلے میں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو کلک کر کے لازمی طور پہ ان سے رابطہ کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کویشچن ہے جو نہیں کلیئر ہو پا رہا، کیونکہ آفیشلی اگر وہ آپ جو دیں گے نیوز یا جو انفارمیشن وہ 100% کریکٹ ہوگی، اور اسی کے تحت آپ نے تمام معاملات کرنے ہیں، اور باقی اس سے بڑھ کے بھی وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔
ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔